هادي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. صلوات حاضرین مجلس رب العالمین ووسیلہ محمد وعلی محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. یہ کراچی سے کوئی جمشید صاحب ہے، انہوں نے بذریعہ فون یہ سوال کیا ہے، انٹرنیٹ سے انہوں نے مجلس سنی 2 محرم کو، تو انہیں شاید غلط فہمی ہوئی کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ قرآن میں نبی پاک نے کبھی ایسی بات کہی، ہمارے اماموں نے بھی ایسا تذکرہ نہیں فرمایا. 2 محرم حرام کو اپنے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اگر ماں کے پاؤں میں جہنم میں ہو تو اولاد کو جنت کیسے ملے گی. انہیں شاید مجھے ان کا جو ہے وہ سوال جیسے سمجھ آ رہا ہے کہ انہیں میری جو بات ہے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. ماں باپ کی خدمت کرنا ایک جزو دین ہے. ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے قانون کے تحت جو بات ان کی دین سے نہ ٹکراتی ہو وہ ماننا واجب ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت ایک علیحدہ یہ دین کا حصہ، مگر کوئی آدمی صرف ماں باپ کی خدمت کر کر کے ولایت علی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ اس معیار پر کہ جو حدیث کی شرط ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس سے مراد وہ یہ لے لیتے ہیں کہ ان الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے. اب ماں ہندو ہے تو ہندو ماں کی خدمت کر کر کے ہندو دین رکھ کے تو ہندو بھی جنت میں چلا جائے گا. پھر دین تو ماں ہو گئی، مولا تو نہ رہے. تو اس لیے ماں کی خدمت کا ایک اجر ہے، وہ اس کی حد تک ہے. مولا کو ماننے کے بعد ماں کا احترام اور کیفیت جس طرح کا اس کا دین میں مقام ہے، اگر مومنہ ہے تو مقام بلند ہے، اگر غیر مومنہ ہے تو کم از کم اتنا احترام بنتا ہے جس طرح گلی سے گزرتے وقت رسول پاک یہودی بڈھے کا احترام کرتے رہے. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. اشیر سے کربلا تک کے زیر عنوان آج ہماری چوتھی نشست ہے. رسول پاک سرکار نے فرمایا، یہ تفسیر فرات الکوفی میں حدیث، لولا کا یا علی ما عرف حزب اللہ، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کی جو پارٹی ہے، اللہ کے گروہ کی پہچان ہی نہ ہوتی. آپ کی توجہ چاہیے. لولا کا یا علی ما عرف حزب اللہ، لولا کا یا علی ما عرف عدو اللہ. اگر علی آپ نہ ہوتے تو نہ اللہ کا دوست پہچانا جاتا، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ اللہ کا دشمن پہچانا جاتا. آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیں دوست تو پہچاننا چاہیے اللہ کا نماز سے، رسول علی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی توجہ چاہیے. اللہ کا دوست جو نمازی ہو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دوست ہے، جو شریعت پر چلے اللہ کا دوست وہ ہونا چاہیے. یہ رسول کیوں کہہ رہے کہ علی اگر آپ نہ ہوتے، کوئی حدیث بتائے جہاں پر لکھا رسول نے کہا کہ اگر نماز نہ ہوتی تو اللہ کا دوست نہ پہچانا جاتا.
ایسی کوئی حدیث نہیں. شریعت نہ ہوتی تو اللہ کا دوست نہ پہچانا جاتا, ایسی کوئی حدیث نہیں. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ یہ وہ محمد کہہ رہا ہے جو بنص قرآن عالمین کا ہادی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. 25 سورۃ الفرقان کی پہلی آیت. یہ عالمین کا ہادی محمد کہہ رہا کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کے گروہ کا پتہ ہی نہ چلتا, شناخت نہ ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عالمین کا ہادی. یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے مقام محمود پر بٹھایا. اسائی یبعثک ربک مقام محمود. کائنات میں جو اللہ کی شاہی کا تخت ظاہر ہے اس پر محمد بیٹھنے والے. وہ رسول جو مقام محمود کے تاجدار, وہ رسول جو کائنات کے ہادی ہے, وہ رسول اللہ اکبر کہ جس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 33 سورۃ الاحزاب کی 45-46 ہے. وہ محمد جو کائنات میں اللہ کا سراج منیر ہے, وہ محمد جو پوری کائنات کا ہادی ہے, جو رحمت للعالمین ہے, وہ محمد کہہ رہے ہیں کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کا دوست نہ پہچانا جاتا, اللہ کا گروہ نہ پہچانا جاتا. سوال توجہ چاہیے. جو علم ہمیں رسول کے بارے میں اب ہوا ہے, رسول کو اپنے بارے میں کب سے تھا؟ توجہ چاہیے. یعنی کب سے؟ کیا محمد رسول اللہ نے دعوت ذوالشیر میں تبلیغ کرتے کرتے سیکھا تھا کہ ابھی تو میں چھوٹا سا رسول ہوں, پھر میری ترقی ہو گئی, اب میں 19ویں گریڈ کا سکول رسول ہو گیا, 22ویں کا ہو گیا, اب میں عرش کا ہو گیا ہوں, اب میں بہت بلند ہو گیا ہوں, اب میں معراج والا ہو گیا ہوں, اب مقام محمود والا ہو گیا ہوں. گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں. آپ نے کیسے رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ توجہ چاہیے کہ جو رسول اپنے اعلان اشیر سے پہلے جانتا ہے کہ میں کون ہوں, یا وہ رسول جسے ابھی خبر ہی نہیں کہ میں کون ہوں. توجہ چاہیے. اگر رسول جانتے ہیں اپنا مقام تو قرآن نے اس رسول کی شان بیان کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 53 سورۃ النجم کی 3-4 آیت. خبردار, یہ میرا محمد جب بھی بولتا ہے تو کوئی فضول بات نہیں بولتا, یہ وحی بولتا ہے, وحی اللہ کی وحی بولتا ہے. رسول نے حدیث پیش کی تو یہ کوئی اللہ سے ہٹ کر بات نہیں, یہ کائنات کے ہادی کا اعلان ہے. اس کو سننے والوں میں آدم بھی ہے, نوح بھی ہے, ابراہیم بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, جبرائیل بھی ہے. جو بھی کائنات میں محمد کا امتی ہے, محمد کہہ رہے ہیں اے علی اگر تو نہ ہوتا تو پوری کائنات میں مجھے پتہ نہ چلتا کہ اللہ کی پارٹی کون ہے, اللہ کا دشمن کون ہے. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. یعنی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ولایت علی کو غدیر سے منوانا. سب سے بڑی سازش یہ کی, جتنے بھی ماننے والوں نے بڑا احسان کیا علی علیہ السلام کا, تو انہوں نے کہا علی کو غدیر میں ولایت مل گئی, علی تو امتی ہے, علی تو محمد کے مددگار, اللہ کے نیک بندے ہیں, بس اس وجہ سے اعزاز مل گیا. اگر اس طریقہ پر ولایت علی کو مانا ہے توجہ چاہیے, جو علی کو غدیر سے ولی مانتا ہے وہ ولایت کا کافر ہوا. یہ کوئی اعلان ایمان نہیں ہے کہ غدیر سے علی کو ہم نے ولی مان لیا. جو علی کو غدیر سے مانے وہ ولایت کا کافر ہے. علی کو وہاں سے مانو جہاں سے اللہ نے منوایا. اور جاگتے رہو کو کلام کرتے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا رسول منوانے کیا آیا تھا تو جہاں پہ شکر گزار. اللہ اکبر. اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے بنایا کیا؟ علی تو بعد میں, علی تو بندے ہیں, علی تو نبی بھی نہیں. یہ علی علی کے نعرے لگانے شروع کر دیے شیعہ لوگوں نے.
تو علی تو بندے ہیں، نماز پڑھتے تھے، رسول کے امتی ہیں، تھوڑے سے پہلوان تھے، نعوذ باللہ ٹریننگ کر کے فتح کر لیا، تو جہاد چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اس نظام میں سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ آپ کی توجہ پہ شکر گزار، کون سی چیز بنائی اللہ نے سب سے پہلے؟ کوئی چیز تو بنائی ہوگی نا؟ اللہ اکبر، چلے آپ نے تو معرفت کے کمال پر اعلان کیا نا، لیکن اگر آپ فکری انداز میں بھی چلیں تو کسی کو تو مانے نا، کوئی تو ابتدائی کائنات ہوگی، اللہ کے بعد کوئی تو ہے نا، کسی کو تو مانے، کوئی چیز مان لی، درخت، زمین، پہاڑ، لیکن جو بھی چیز بنائی سب سے پہلے، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تیسرے سورہ آل عمران کی 83ویں آیت، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اسلام پر ہے، وہ دین پر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تیسرے سورہ آل عمران کی 19ویں آیت، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہے۔ اب جو بھی چیز بنائی اللہ نے وہ دین کے تحت بنائی، اسے تو ہم مانیں کہ جو بھی بنایا دین کے تحت، اللہ نے کوئی بے دین چیز تو نہیں نہ بنائی، مشکل بات تو نہیں کر رہا۔ دیکھیں غور کرنے کا انداز، توجہ پہ شکر گزار، اللہ نے کوئی دین کے بغیر تو اور کوئی چیز نہیں بنائی کہ اللہ نے کہا کہ پہلے میں کچھ چیزیں بے دین بنا دوں پھر دین بھی دے دوں گا، ایسے تو نہیں ہوا۔ سب سے پہلی چیز کیا بنائی گئی؟ دین۔ جو بھی سب سے پہلے چیز دین ہے، اس دین کا ہر چیز کو کلمہ پڑھنا پڑا، ہے نا بات؟ سب سے پہلے دین بنایا، دین کے بعد کائنات دین کے تحت ہے، دین پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے۔ آپ کی تو یہاں پہ شکر گزار، کلمہ پڑھنا چاہیے اس کا جو پہلے ہو، جو دین ہو، دین کے بغیر کچھ نہیں۔ اب بتائیں مجھے، نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، قرآن دین ہے، توجہ چاہیے، قرآن کتاب دین ہے، نماز روزہ عبادات دین ہے، عمل دین ہے۔ دین کیا چیز ہے؟ رسول نے غدیر عشیر میں دین کی طرف بلایا، دعوت دین دی ہے، توجہ چاہیے۔ دین کیا چیز ہے جس کی طرف محمد نے اللہ کے حکم سے بلایا تھا؟ وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسالتوں کو ماننے والوں کے بیٹے ہیں، شریعت مانتے ہیں، مگر بلایا دین کی طرف گیا ہے۔ ہم بھی دین کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا تو دین مانیں گے کہاں سے؟ توجہ چاہیے۔ اللہ کے نظام میں سب سے پہلی چیز دین ہے، پوری کائنات دین کے تحت ہے، دین منوانے کے لیے رسول آئے، توجہ چاہیے۔ اب اس نظام میں محمد کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، توجہ چاہیے، اے میرے محمد آپ عالمین کے لیے رسالت کی رحمت لے کر آئے ہو۔ 21 سورۃ الانبیاء کی 107ویں آیت۔ علی کا مسئلہ غدیر میں نہیں، عشیر میں نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ اللہ نے محمد سے کہا کہ کائنات رحمت کے صدقے میں ہے اور رحمت تیری رسالت کے صدقے میں ہے، توجہ چاہیے۔ لوگ پڑھتے ہیں رسول کا کلمہ، توجہ پہ شکر گزار، رسول کا کلمہ پڑھا، پتہ چلا رسالت دین ہے، جاگتے سے لوگوں کلام کرتے ہیں۔ کائنات نے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، توجہ چاہیے۔ کائنات سے پہلے رسالت ہے، یہ کائنات کے بعد نہیں ہے۔ محمد کائنات سے پہلے رسول ہے، کچھ نہ تھا مگر رحمت تھی، رسالت تھی، درود تھا، اللہ تھا، دین تھا۔ کائنات بعد میں چیزیں رحمت کے ساتھ، رحمت سے پہلے رسالت، رسالت سے پہلے محمد، ایسے ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں پیش کر رہا، مجھے تو ایسی نظر آئے کتاب پڑھتا جو اچھا رسول کا کلمہ پڑھا، رسالت کا کلمہ پڑھا، آپ کی توجہ پہ شکر گزار، لیکن رسالت جس رسول کو ملی وہ تو خود دین کا رسول ہے۔ دین کیا چیز ہے؟ تو جو چاہیے
رسول تو خود دین کا رسول ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ رسول تو دین کا رسول ہے۔ دین کیا ہے؟ جب آپ تک دین سمجھ نہیں ہمیں آیا آج تک، اللہ اکبر، تو پھر آگے رسالت کی معرفت کیا ہوگا؟ یہ قرآن نے بیان فرمایا، توجہات پہ شکر گزار، محمد اللہ کے رسول ہیں، دین کے رسول ہیں، توجہات چاہیے، اور محمد کی رسالت تخلیق کائنات سے پہلے ہے۔ محمد دنیا میں آ کر رسول نہیں بنے، محمد کائنات سے پہلے رسول ہیں۔ اگر محمد نہ ہوتے تو فرشتوں کو زندگی نہ ملتی۔ آخر تو جہاں پہ شکر گزار، محمد کائنات سے پہلے رسول ہے، لیکن اس مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا، 13 سورۃ الرعد کی 43 آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب، یہ کافروں کی اولادیں ابھی بھی یہ وہم کرتی ہیں کہ پتہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہو کہ نہیں ہو۔ میرے حبیب انہیں بتا دو کہ میری رسالت کی گواہی میں ایک اللہ کافی ہے جس نے مجھے رسالت عطا کی، دوسرا وہ کافی ہے جب میں رسول بن رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے محمد کو رسول بنتے دیکھ رہا؟ جاگتے سے کو کلام، کیا جبرائیل ہے وہاں پر؟ وہاں پر تو نہ زمین ہے، نہ عرش، نہ کرسی، نہ کوثر، نہ سلسبیل، نہ کوئی چیز، نہ جبرائیل، نہ ابراہیم۔ وہاں پہ کون ہے؟ تو جہاں پہ شکر گزار۔ تفسیروں میں لکھا، میرے مولا علی نے بیان فرمایا، کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر جتنے حوالے کہیں، 141 سے زیادہ کتابوں کے حوالے میرے پاس جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں کہ میرے مولا علی نے فرمایا، مجھے ناز نہیں ہے، مجھے ناز نہیں ہے کہ میں علی جو ہوں وہ کعبہ میں آیا ہوں، مجھے اس پہ ناز نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دشمن جو ہے وہ ایسی ایسی جگہیں بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن مجھے ناز نہیں کہ میں کعبہ میں آیا ہوں، مجھے ناز نہیں ہے کہ میں نے پہلی نگاہ محمد کے چہرے پر ڈالی ہے، مجھے اس پر ناز نہیں ہے، میرے اتنے فضائل ہیں، مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ میں نے پہلی خوراک محمد سے لی ہے۔ میرے ناز کا کمال اسی پر نہیں ہے کہ میں محمد کی گودی میں پلا ہوں، میرے ناز کا کمال اس پر نہیں ہے کہ میں رسول کا پہلا مددگار ہوں، میرے ناز کا کمال اس پر نہیں ہے کہ میں شب ہجرت محمد کے بستر پر سویا ہوں، مجھے اس پر ناز نہیں ہے کہ میں نے خیبر فتح کی، خندق فتح کی، بدر، احد، حنین جتوائی ہے، مجھے اس پہ ناز نہیں ہے، مجھے ناز نہیں ہے کہ میں سیدہ کا شوہر ہوں، مجھے اس پہ ناز نہیں ہے کہ میں حسنین کا پاپا ہوں، اگرچہ ہر چیز بڑے ناز والی ہے، مگر جس جگہ علی تمہیں لے جانا چاہتا ہے کہا اس مقابلے پر مجھے ان چیزوں پر ناز نہیں ہے کہ میں نے کعبہ سے بت توڑے، میں نے معراج پر رسول کے درمیان اور خدا کے درمیان وسیلہ بن کر گفتگو کروائی، مجھے ناز نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ نے کوثر تقسیم کرنے کا اعزاز رکھا ہے، میں جنت مانگنے والا ہوں، مجھے ان چیزوں پہ ناز نہیں۔ 300 فضائل اپنے بیان کر کے میرے مولا امام الکلام نے کہا مجھے ناز ہے تو اس بات پر کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ تھا اور محمد تھا، تو محمد کی رسالت پر اللہ نے رسالت کی گواہی میں مجھ کو اپنا شریک بنایا۔ مجھے رسالت محمد کی گواہی میں اپنا شریک بنا۔ ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا علی میں ہوں۔ خبریں لوگوں سے کہنا، علی ہمارے جیسا بندہ نہیں، علی ابراہیم
جیسا بھی نہیں، علی جبرائیل جیسا بھی نہیں، گھبرانے کو سکنا، علی سرکار ایسے نہیں۔ اس لیے نفس الرحمن فی فضائل سلمان کتاب ہے آیت اللہ مرزا حسین نوری کی، بہت بڑی کتاب، اس میں یہ حدیث ہے مولا علی کی، سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، سرکار علی کے پاس بیٹھے مدینہ کے مسجد میں، رسول کے بعد لوگ بیٹھے مختلف چہرے لے کر باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار علی سے پوچھا کسی نے، علی بتائیں آپ کا نظام کائنات میں کیا مقام ہے؟ درود آپ پر ہے، قرآن آپ کا قصیدہ ہے، اتنی چیزیں پوچھ کر سرکار علی نے کہا کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ کوثر، نہ سلسبیل، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، بس اللہ تھا، محمد تھا اور میں تھا۔ آپ کی تو چاہے جب یہ سرکار علی نے کہا نا کہ بس ہم تھی، تو ایک دم ایک پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا علی جب نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ کوئی چیز، اللہ تو لامکاں ہے، آپ تو مخلوق ہیں، اللہ اکبر، تو آپ اس اتنے لمبے عرصے میں آخر کب سے اللہ کے ساتھ ہیں؟ کتنے عرصے سے اللہ کے ساتھ؟ کبھی تو آپ ہیں، آپ کو اپنی حیات پتہ ہے، کب سے اللہ کے ساتھ؟ پہلے اللہ ہوگا پھر آپ ہوں گے، توجہ چاہیے۔ جب اس سنا تو سرکار علی نے اس کے جواب میں فرمایا، مسکرا کے کہا ان اللہ کانا وَكُنَّا مَعَهُ، اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہم 14 اللہ کے ساتھ تھے۔ گھبرانے سے کہا ہم اللہ ہمیشہ سے تھا، ہم اللہ کے ساتھ تھے۔ بات کو سن کر گھبرا گئے، کئی بھائی بھی گھبرا گئے۔ دیکھیں جیسے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، آج سے 50 سال بعد آپ کا کوئی بیٹا پیدا ہوگا اور وہ مجلس سنے گا یا نہ سنے گا، گاڑی چلائے گا یا اس زمانے کی کوئی ٹرانسپورٹ چلائے گا، اللہ اس کو آج بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم غائب، اللہ کا علم بڑھتا گھٹتا نہیں، اللہ وجود میں آنے کے بعد چیزوں کو نہیں دیکھتا، یہی اللہ کی نگاہ ہے، وجود نہیں دیا ہوتا اور ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ اس لیے پوچھا کہ آپ آئے کہاں سے، آپ کی بائیو کیمسٹری کیا ہے، وجود کس سے بنا؟ تو میرے مولا نے سمجھایا کہ ہم کسی چیز سے نہیں بنے، ہم اللہ کے علم سے بنے۔ جب اللہ کا علم وجود پا گیا تو ہم 14 ہو گئے۔ ہم اللہ کا علم سے بنے، اللہ کا علم سے۔ اب بتاؤ کب سے اللہ کے پاس علم نہیں تھا؟ جب سے اللہ ہے تب سے علیم ہے، اور علی کہتے ہیں ہم اللہ کے علم سے بنے ہیں، ہم مٹی، پتھر، مادے یا نور سے نہیں بنے، ہم اللہ کے علم سے بنے ہیں۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے ہم 14 کو عالمین کے اوپر عطا کیے ہوئے علم سے مختار بنایا ہے۔ ہم علم خدا ہے، ہم وجود پائے ہیں علم خدا کے ساتھ۔ یہ سن کر کچھ سننے والے گھبرا گئے۔ ایک نے سوال کیا، اچھا یا علی جب کچھ نہ تھا، اللہ تھا، آپ علم سے مانگے، آپ رہتے کہاں تھے؟ یہ سن کر علی نے کہا اللہ اکبر، کنا مکینینا وکان اللہ مکانا، جب کچھ نہ تھا، نہ جنت، نہ عرش، نہ کوثر، نہ زمین، نہ آسمان، تو ہم رہتے کہاں تھے؟ ہم رہنے والے تھے اور اللہ ہمارا مکان تھا۔ کنا مکینینا وکان اللہ مکانا، ہم تھے مکین اور اللہ تھا ہمارا مکان۔ یہ سن کر ایک دم پھر سوال، سامنے بیٹھے دماغ عام نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت رسول نے تو کہا سورۃ ضحیٰ میں ما ودعک ربک وما قلی، میرے محمد 93واں سورہ، کہ میرے محمد جب سے میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تجھے کبھی بھی اپنے
کچھ نہ تھا آپ رہتے تھے، اللہ مکان تھا، اب تو عرش بن گیا، کرسی بن گئی، کوثر بن گئے، آسمان بن گئے، جنت بن گئی، جہنم بن گئی، ملائکہ آ گئے، جبرائیل آ گیا، زرا آ گیا، بیت معمور آ گیا، سلسبیل آ گیا، زمینیں آ گئی، دنیا کی زندگی، کعبہ قبلہ آ گیا، آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کعبہ کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، قرآن آ گیا۔ آپ بتائیں پہلے تو اتنی قربت تھی کہ آپ اللہ میں رہتے تھے، اب آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ گھبرا سا کلام نہیں، اب کیا تعلق ہے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا جب کچھ نہ تھا کنا مکینین وکان اللہ مکانا، جب کچھ نہ تھا ہم 14 مکین تھے، اللہ ہمارا مکان تھا، وَالْآنَ نَحْنُ، اور اب جب سب کچھ ہو گیا، نَحْنُ مکان اللہ واللہ مکینہ، ہم 14 مکان ہے، اللہ ہمارا مکین ہے۔ ہم چیزوں کے پاس نہیں جاتے، ہم چیزوں کو اللہ دینے جاتے ہیں۔ ہم کعبہ سے اللہ لینے نہیں گئے، کعبہ اللہ کا مکان نہیں ہے، اللہ کعبے میں نہیں رہتا، وہ ہماری نسبت سے اللہ کا مکان کہلاتا۔ ہم باب اللہ ہے، تو جہاں چاہیے ہم باب اللہ ہے۔ کائنات میں کچھ نہ تھا، بس اللہ تھا، محمد تھا اور علی تھا، اور اس مقام پر اللہ نے محمد کو رسالت عطا کی، اور رسالت دیتے وقت علی کو گواہ رسالت کر دیا۔ یہ قرآن ہے، کوئی تاریخ نہیں، یہ حقائق قرآن کہ کچھ نہ تھا، اللہ تھا، محمد تھا، علی تھا، اور جب محمد کو رسالت ملی علی کو گواہ بنایا، یہاں تک بات طے ہو گئی۔ اب بتائیں جب رسول کو رسالت ملی اس سے پہلے محمد کیا تھا؟ ایک وقت ہے نا جہاں نہ اللہ نے رسالت دی ہے، جہاں نہ محمد رسول بنے ہیں، جہاں نہ علی نے رسول بنتے دیکھا، وہ منزل ہے نا، وہاں پر رسول، جب رسول نہیں تو محمد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نور بھی ہے، درود بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے نا، جس پر درود بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے اوپر اللہ کی محبت بھی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ پتہ چلا محمد رسول ہونے سے پہلے ولی اللہ ہے۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا اللہ کو۔ محمد رسالت لینے سے پہلے ولی اللہ ہے، محمد پہلے ولی ہے۔ جہاں پر محمد ولی ہے وہاں پر اسی نور کا ایک اور ٹکڑا بھی موجود ہے، وہ ہے علی۔ علی بھی ولی ہے۔ پتہ چلا کہ محمد کی رسالت سے پہلے 3 ولی ہیں، اللہ خالق ولی، محمد اور علی مخلوق ولی۔ جو کوئی کلمہ پڑھے اسلام کا اور علی کو محمد کی رسالت کے بعد ولی مانے، وہ نبوت کا کافر ہوتا۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، جا کے کرو مقدمہ ہائی کورٹ میں میرے اوپر، تاکہ تمہیں بھی سمجھ آ جائے کہ حق کیا ہے۔ چاہیے جو رسالت محمد کے بعد علی کو ولی مانے وہ نبوت کا کافر ہے، کیونکہ اللہ کسی جاہل کو گواہ نہیں بناتا۔ اللہ جب بھی گواہ بنائے گا ولی کو بنائے گا۔ پتہ چلا علی وہ ہے جس کی موجودگی میں محمد رسول بنے ہیں۔ علی ایمان لینے کے لیے محمد کے محتاج
دسا بسم اللہ علی دم ملکر دا حلیہ دسا کہ دائیں جنگلی بگاڑ کٹھے علی میں ملکر دا حلیہ دسا کہ دائیں جنگلی بگاڑ کٹھے وہ علی تو سردہ ہے تے سردہ مرسے کہ دائیں سردہ کنار کٹھے وہ علی نے نعرے تم نہیں مرندہ تے جنت مقدار پتھار کٹھے بڑی رونق لگاتے رہے. مولا نے خوش عقیدہ لوگ جو ہے وہ دنیا میں پیدا کیے. آپ جیسے عارفین کی جو ہے وہ محبت میں بیٹھ کر ذکر محمد علیہ محمد کرنے کی توفیق ہے. جاگتے ذہن کو کلام کرتے ہیں, وقت کم اور جو ہے بیان زیادہ, اسے میں چاہتا ہوں کہ ہم اشیر سے کربلا تک کو سمجھ لیں کہ رسول پاک نے تبلیغ کیا کی ہے. یہ بڑے پردے ڈالے گئے ہیں. علی کا اعزاز کرا دیا. غدیر میں علی کو ولایت ملی. جیسے علی کے اوپر اللہ نے بڑا احسان کیا, رسول نے بڑا احسان کیا, کلمہ کو بھی بڑا احسان مان رہا ہے. علی کو ہم بھی ولی مانتے ہیں. ارے تو نہ مان, علی کو ولی نہ مان. اس سے کیا علی کی ولایت پر کوئی حرف آئے گا؟ توجہ چاہیے. یہی تو میرے مولا نے مصباح المتحجت کتاب میں, میرے مولا نے غدیر میں جب رسول کے خطبے کے بعد خطبہ دیا تھا نا, اس میں میرے مولا نے یہ جملہ کہا تھا کہ سن لو, اگر تم مجھے مولا نہیں مانتے جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ غدیر میں خطبہ, اگر تم مجھے مولا نہیں مانتے تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ مجھے کائنات میں میرے بعد ہونے والا کوئی ماننے نہ مانے مجھے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا اللہ تو مجھے مولا مانتا ہے. اللہ اکبر. میں دنیا کی وجہ سے ولی نہیں بنا, میں شرط توحید ہوں. مجھے اللہ نے محمد کے ساتھ ولایت میں شریک رکھا ہے. توجہ چاہیے. اسی لیے یہ خطبہ بھی آخری جملات کے سن لے. اللہ اکبر. یہ خطبہ بھی طوال الانوار کتاب ہے. آیت اللہ مرزا محمد مہدی تنکا بنی, بڑی اتھارٹی مانے گئے شیعہ مدرسوں میں. توجہ چاہیے. ایرانی ہے, ان کی کتاب ہے طوال الانوار. اس میں میرے مولا علی نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر اپنا تعارف کرواتے ہوئے خطبہ دیا ہے. آپ کو ہدیہ کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اسی فکر پر سوچیں جس پر رسول اشیر والوں کو لانا چاہتے تھے. جاگتے سے ان کو کلام کرتے ہیں تو میرے مولا علی نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر کہا نحنو اسرار اللہ ممتع فی الحیات للبشریہ, کہ ہم اصل میں تمہارے جیسے بشریت کے پیکر میں اللہ کے راز ہے. ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھنا, ہم اللہ کے راز ہیں. ہماری حقیقت نہ ابراہیم کو پتا نہ جبرائیل کو. ہم اللہ کے راز ہیں. جبرائیل کو بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم کہاں ہیں کدھر ہیں. توجہ چاہیے. ہم اللہ کے راز ہیں. مجدنا لم جمد وحائبنا لم جقد. اگر ہم مر جائیں تو مرتے نہیں ہیں, اور اگر ہم پردہ کر جائیں تو چھپتے نہیں ہیں. گھبرانے سے کلام نہیں. خاص طور پر شیعہ فکر میں بات کر رہا ہوں. شیعہ بچوں کے ساتھ معصوم کے مرنے کو مرنا سمجھنا حرام ہے. یہ پردہ ہے, معصوم نہیں مرتا. یہ موت اور حیات سے بلند ہے. جن کا نام لینے والا شہید ہو جاتا ہے وہ مولا کیسے مرے گا؟ یہ مرنے کے لیے نہیں دنیا میں آئے, یہ مرنے والوں کو بچانے کے لیے آئے. ان کا جلوہ یہ ہے کہ تم جب موت میں مر جاتے ہو ہم تمہاری موت کو زندگی بنا دیں, اس لیے آئے ہیں. تو جب موت کو زندگی دینے آئے وہ کیسے مریں گے؟ اس لیے مولا نے کہا اگر ہم مرے ہوئے نظر آئے تو ہمیں مردہ نہ سمجھ لیں, اور اگر ہم غائب نظر آئے تو ہمیں غائب نہ سمجھنا. معصوم سارے ہوتے ہی غائب ہیں. یہ جو امام زمانہ چلے گئے تو کتنی بحث آ گئی. امام غائب ہے, عوام کیا کرے؟ اللہ بھی غائب ہے تو مومن کیا کرے؟
کی امامت ساقط کر دے کہ جب تک 12واں غائب ہے امام نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے. لیکن جب 12ویں کی امامت 11 کی طرح ہے تو پھر غیبت نقص تو نہ ہوئی. تو یہ نقص کس نے بنایا؟ امام کی غیبت کو کمی، کمزوری. امام تو غائب ہے، اب پھر ہم کیا کریں؟ ہم پھر اپنے جیسے کو مان لیں. تو جو ہاتھ چاہیے، یعنی یہ غیبت نقص تو نہیں نا دین کا. اچھا ایک چیز آپ بتائیں تو چاہیے، کیا کوئی معصوم آپ کے سامنے ظاہر رہا؟ معصوم تو اللہ، محمد یا 14 ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر ہوئے ہی نہیں. رسول جو پھرتے تھے وہ محمد کی حقیقت تو نہیں تھی نا، وہ تو جلوہ محمد تھا. دیکھیں معصوم ہوتا ہی غائب ہے، معصوم ہوتا ہی غائب ہے، حقیقت معصوم ہوتی غائب ہے. اس لیے یہ سمجھنے کہ ہم نے گلیوں میں پھرا کے ہی ماننا ہے امام کو. امام کو عقل و روح کی پاکیزگی پر مانو، توجہ چاہیے. تو اس لیے کہتے ہیں ہم غائب ہو تو غائب نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات امام مبین کے حصار میں رکھی ہوئی ہے. تو ہم تمہیں چھوڑ کر کدھر جائیں گے؟ اگر ہم چلے جائیں تو زمین اپنی جگہ چھوڑ نہ جائے. معصوم نہیں جاتے بھائی. آپ کی زمین کو اللہ نے نہیں پکڑا ہوا، آپ کی زمین کو فرشتوں نے بھی نہیں پکڑا ہوا. جس نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے وہ ہمارا وقت کا امام ہے. ہم چھوٹے موٹے کونسلروں کو امام نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں امام کو جو کائنات میں اللہ کی قوت کا مظہر. یہی مولا علی فرما رہے نحنو اسرار اللہ المودع فی الحیاۃ البشریہ. ہم بشریت کے جامع میں اللہ کے راز ہیں. میتنا لم یمت، اگر ہم مر جائیں تو ہمیں مردہ نہ سمجھ لینا. وغائبنا لم یغب، اور اگر ہم نظر نہ آتے ہو تو ہمیں غائب نہ سمجھ لینا، ہم موجود ہوتے ہیں. نزلونا عن الربوبیت ورفعونا عن حظوظ البشریہ. ہمیں ربوبیت مطلقہ سے نیچے رکھنا لیکن ہمیں اپنے جیسی نجاستوں سے بلند رکھنا. ہم تمہارے جیسی کمزوریوں میں نہیں. اِنَّا مُبْعَدُونَ عَمَّا يَجُوزُ عَلَيْكُمْ تُنَزَّهُونَ. ہم اس چیز سے بڑے پاک ہیں جن کی وجہ سے تمہیں نہانا پڑ جاتا ہے. اور ایسا کلام ہے، جن چیزوں سے تمہیں غسل آتا ہے ہم ان چیزوں سے پاک ہیں کیونکہ ہم ناپاک نہیں ہوتے. اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو پھر تمہیں پاک کون کرے گا؟ اللہ ہم اس سے بہت پاک ہیں. اور ایک دم کہا فَإِنَّ الْبَحْرَ لَا يُنْزَفُ. اور سنو کوفہ والو، علی وہ بحر بے قرار ہے کہ جس کا اللہ نے بھی کوئی دوسرا کنارہ بنایا ہی نہیں. علی ایسا بحر ہے، ایسا سمندر، اوشن ہے علی کہ جس کا اللہ نے کوئی کنارہ نہیں بنایا. فَإِنَّ الْبَحْرَ لَا يُنْزَفُ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ سِرُّ الْغَائِبَ لَا يُدْرَكُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ لَا يُوصَفُ. علی ایسا بحر ہے، سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. کائنات چھوٹی ہے، نور علی بڑا ہے. علی ایسا اللہ کا راز ہے جسے کوئی سوچ نہیں سکتا. نہ جبرائیل نہ ابراہیم تو ٹکے کے ملا کی اوقات کیا ہے. اور میں علی اللہ کا ایسا کلمہ ہوں کہ جس کی کوئی توصیف نہیں کر سکتا. میری صفت ممکن نہیں ہے، میں اتنا بلند ہوں. تو یہ ہے اللہ. علی یہ ہے جو رسول اور علی نے تعارف کروایا. علی دین کے بعد نہیں، دین علی کے بعد ہے. اللہ نے محمد کو رسالت دی کس لیے؟ دین منوانے کے لیے. آخری چونکہ دی رسالت کیسے دی؟ دین منوانے کے لیے. اللہ بڑا ولی ہے، خالق ہے. محمد مدینہ ولایت ہے، علی دروازہ.
اب رانا طاہر صاحب کو ملنا ہو یا تیمور صاحب کو تو کیا کریں گے؟ ان کے دروازے پہ آ کے دستک دیں گے. اگر کوئی دیوار کو توڑ رہا ہو تو رانا صاحب پیار کریں گے گھر کی دیوار کو پکڑ کے اندر پھینک دیں گے کہ جب دروازہ لگایا تو بھائی اچھا تھا تو دروازے پہ آ کے دستک دیتا. اب پتہ چلا جب مالک کو ملنا ہو مدینہ کے تو دروازے پہ دستک دی جاتی. ہم کرتے علی علی ہے، ہمیں ملتا محمد بھی ہے، اللہ بھی ہے، کیونکہ اللہ ہے خالق و مالک، محمد ہے مدینہ اور علی دروازہ ہے. اب اللہ نے کہا محمد تو نے مجھے مانا، میں نے تجھ سے پیار کیا، اور ہم دونوں نے چاہا کہ علی کی ولایت میں کائنات کو دے دیا جائے. علی کی ولایت میں کائنات کو دے دیا جائے. اس لیے اول وقت میں رسالت دی اس وقت جب علی رسالت کا مسودہ پڑھ رہا تھا. علی رسالت کے گواہ کیسے بنے؟ اگر چپکے سے اللہ محمد کو رسالت دے دیتا علی کو کیسے پتا چلا؟ اسے رسالت دلائی علی کے ذریعے سے. علی تیری حکومت ہوگی نا، اللہ کی بندگی میں محمد کی ماتحتی ہوئی، اس لیے اپنی حکومت کا قانون تو خود ہی بتا دے. اس لیے اللہ کے حکم سے علی نے محمد کی بارگاہ میں سارے مطالبات رکھ دیے. یہ مل گئی رسالت اور علی کیا بن گیا؟ دین. گھبرائے لوگوں سے کلام ہے، توجہ چاہیے. اللہ خالق دین ہے، محمد مالک دین ہے، علی دین ہے. محمد کو رسالت علی کے وسیلہ سے پہنچی ہے. گھبرائے لوگوں سے کلامی نہیں ہے. اس لیے جب محمد نے علی کو اٹھایا تو خاموش رہنے والا اللہ بھی چپ نہیں رہا. ایک دم اللہ نے نعرہ لگایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور نمازیوں دین تو آج کمال پہ آ. اصل میں کیا آج دین کمال پر آیا. مقصد دین یہ ہے، توجہ چاہیے. اس کو منانے کے لیے ساری چیزیں سکھائی گئی ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، لیکن دشمنوں نے ضد لگائی دین کے ساتھ، اور انجام اس کا یہ ہوا کہ علی کے پاکیزہ بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور علی کی پردہ دار بیٹیوں کو گلیوں میں پھرایا گیا. مولا کرونا قبول کریں، دعائیں قبول کریں. وقت کم ہوتا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم تھوڑا سا مواد تو سامنے عرض کر سکوں. اگر آپ جا کر تدبر کریں تو عشرہ کے بعد آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. دین دلیل کا نام ہے، ضد کا نام نہیں ہے. یہ کوئی ہم نیا دین اخذ نہیں کر رہے، ہم اسی دین کو تبلیغ کر رہے ہیں جو آدم سے خاتم تک نبیوں نے پھیلانا چاہا لیکن زمانے نے چھپا دیا، مختلف پہلوؤں سے غلط کر لیا. اتنا غلط ہو گیا مسلمانوں کا دین کہ رسول زادیاں گلیوں میں پتھر کھاتی ہیں اور کلمہ گووں کو ترس نہیں آیا. آج جس بی بی کے مسائل پڑھ رہا ہوں مختصر میں، حضرت عباس کی ہمشیرہ، یہ بی بی ایسی بی بی ہے کہ باقی بیبیاں تو 10 محرم کو بیوہ ہوئی، یہ کربلا جانے سے پہلے بیوہ ہو. عام بی بی نہیں. روایتوں میں لکھا کہ اس بی بی پاک کو والدہ نے نصیحت کی تھی مدینہ میں کہ دیکھو بیٹا، تو میری بیٹی ہے ام البنین کی، میں کنیز ہوں سیدہ کی. کبھی حسین کے ساتھ حسین یا زینب کی بہن بن کے نہ جانا، تو علی کی بیٹی بن کے نہ جانا، تو کنیز زادی بن کے جانا. دیکھیں یہ ہے مودت. مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں کہ ان کے جذبات کیا ہوں گے، لیکن جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو اکیلے بیٹھ کر بھی چیخیں نکل گئی.
کیونکہ یہ بی بی جو رقیہ ہے، اس بی بی کو اللہ نے 6 بیٹیاں دی تھی، 2 بیٹے۔ روایت میں لکھا کہ 6 بیٹیاں، جن میں 2 اتنی چھوٹی تھیں کہ خیمے سے باہر بھی نہیں آ سکیں، اور ان 6 بچیوں پر گھوڑے بھاگ گئے، کچلی گئی تھی۔ 2 بیٹے تھے، کربلا میں جانے سے پہلے کوفہ میں لاشیں لٹک گئے، شوہر مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو گئے، 9 قربانیاں اپنے گھر کی دے کر، بیوہ ہو کر، اپنی نسل قطع کروا کے، ایک بھائی کا گھر رہ گیا تھا عباس کا، 4 بھائی تھے، چاروں کربلا میں شہید کرا دے۔ جب چاروں بھائی قتل ہو گئے، ایک بھتیجا تھا عباس کی آگے نسل میں پڑھنے والا، فضل بن عباس، وہ بھی شہید ہو، 14 قربانیاں۔ لکھا اس بی بی نے 14 قربانیاں کروائی، 3 دن بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، ماتم کیا، روئی۔ اس کے بعد شام غریبہ میں بی بی کے سر پر جو چادر تھی امت نے اتار لی۔ اس کے بعد ایک مان رہ گیا تھا کہ میرا نانکا بھی بڑا ہے، میں ہاشمیہ ہوں، تو شاید میرے نانکا بنی کلاب کے روپ میں کوئی امتی میری طرف ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن لکھا کہ بی بی کا یہ مان بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ شام غریبہ میں یزیدیوں نے بچوں بیبیوں کو اتنے تازیانے مارے کہ بیبیاں بے ہوش ہو گئی، کسی کے سر پہ لاٹھی لگی، اللہ اکبر، لکھا اتنے تازیانے، کوئی مان نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن لکھا کہ جب شام غریبہ میں بی بی زینب سیدہ نے اپنے لٹے ہوئے قافلے کو اکٹھا کیا نا، تو علی کی بیٹی اپنے قافلے پہ نظر کرنے لگی، کیا بچا ہے امت کے ہاتھوں سے؟ اب حسین نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، فضہ کے ساتھ بیمار بھتیجے کو اٹھا کر ایک طرف لٹایا ہوا ہے۔ کہا اب تو دیکھا لٹی ہوئی چند بیبیاں، سوکھے منہ والے چند بچے، یہ سوچ کر علی کی بیٹی ننگے پاؤں تھی، بغیر چادر کے تھی، سیدہ زینب زمین پر بیٹھ گئی، ایسے جیسے کسی کا گھر اجڑا ہوتا ہے۔ کہا جو ہی بی بی زمین پر بیٹھی تو بی بی زینب کی قربت رقیہ پاک سے دیکھی نہیں گئی۔ کہا یہ بی بی جس نے اپنے 14 خاندان کے لوگ قربان کرا دیے تھے، کہا اٹھی اور اٹھ کر بی بی کے قریب گئی۔ بی بی نے فوراً دیکھ کر بی بی کو غم کا پرسہ دینا چاہا، ہائے رقیہ تیرا بھائی عباس یہ کہنا تھا، بی بی نے ہاتھ رکھ دیا، کہا عباس کا نام نہ لو، ہم تو حسین کا ورثہ کریں گے، حسین کا غم کر لیا، اپنا کوئی نام نہیں، ملاب کرو نہ قبول کرے۔ مقتل ابی داؤد میرے بات توجہ چاہیے۔ اور فرنگی محلہ لکھنؤ کے ملا مبین، انہوں نے اس کو لکھا، کہا ہاشمیوں کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو ہاشمی کیا کرتے تھے، اس بیٹی کو جا کر یوں نہیں کہتے تھے کہ تو یتیمہ ہو گئی، کہ وہ یہ کرتے تھے ہاشمی کہ ایک چادر لیتے بیٹی کے سر پہ دیتے اور ایک جوڑے بندے بچی کو پہنا دیتے۔ جب دونوں چیزیں کسی بیٹی کو اکٹھی ملتی، اسے پتہ چل جاتا آج میرا باپ مر گیا۔ کہا لیکن یہی بات حسین کی سکینہ کے ساتھ، شبر نے دونوں چیزیں چھین لی، سر سے چادر بھی اتار لی، کان سے بندے بھی چھین لیے، تاکہ سکینہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ جیسی میں یتیمہ ہوں ایسی کوئی کائنات میں نہیں ہوں، اتنی بے وارث رہ گئی ہوں، اتنی اکیلی رہ گئی، ملاب کرو نہ قبول کرے۔ روایتوں میں لکھا کہ 9 ذی الحج کو جب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی، بیٹیاں ماتم کرتی رہی، لکھا جب بیبیاں ماتم کرتی رہی، اللہ اکبر، رات ہو گئی، بی بی رقیہ کے لیے لکھا کہ آپ بی بی رو نہیں رہی تھی کیونکہ ماں کی نصیحت ہے۔ کہا لیکن بی بی تسبیح پکڑ کر مصلی پر بیٹھی، کبھی تسبیح کرے کبھی ہاتھ کو دل پہ رکھ لے، کبھی تسبیح کرے کبھی ہاتھ کو دل پہ رکھ لے۔ بس حضرت حسین روایت میں لکھا جو یہ بی بی کر رہی، جب حسین عید کی صبح کو نماز فجر پڑھ کر اپنے خیمے میں آئی تو بی بی
बीबी सैयदा ज़ैनब को खैमे में देखा। देखकर मौला हुसैन पाक ने एक मर्तबा हैरानी का इजहार किया और कहा, बहन सैयदा क्यों आई, मुझे बुला लिया होता। बीबी सैयदा ने फरमाया, हुसैन भाई खुद नहीं आई, मुझे मुस्लिम की यतीम बेटियों ने भेजा। पूछा क्या कहती है? कहा अगर आप हुक्म दो तो बुला लो। बड़ी दोनों बेटियां जिनके तारीख ने सही नाम भी नहीं लिखे, क्योंकि ये बीबियों के नाम भी पर्दे में हैं। इनको ज़ियारतों में हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अला निसाइल मख्फियात, ऐ वो छुपी हुई औरतों जो खामोशी से बगैर नाम के, बगैर किसी तारुफ के हुसैन के मिशन पर कुर्बान हो गई। उनकी बारगाह में हमारी सलामी। ये आले मोहम्मद की बीबियां मख्फियात हैं, निसाल मख्फियात, छुपी हुई बीबियां हैं। बस अज़ादारों, लिखा दो बेटियां आई मुस्लिम की, हुसैन पाक के खैमे। बीबी सैयदा ज़ैनब ने साथ दिया। हुसैन ने पूछा सरकार ने, कहा बताओ बेटा क्या बात है? कहा मौला आप इमाम वक्त हो, आपके इख्तियार में है। हमारी माँ को चैन नहीं आ रहा, क्योंकि बाप अकेला नहीं था, नन्हे नन्हे दो भाई थे। 5 साल का इब्राहिम, अल्लाह अकबर, 5 साल का मोहम्मद, 4 साल का इब्राहिम। छोटे बेटे का नाम इब्राहिम, बड़े का नाम मोहम्मद। कहा ये 2 भाई थे। हुसैन पाक ने पूछा क्या चाहती है? बेटियों ने कहा मौला बस इतना एहसान कर दो, हमें हमारे भाइयों का हाल पता कर दो। लगता है माँ के दिल को बेचैनी पड़ी है। कहा सारी रात ना रोई है ना सोई है, बस मुसल्ले पे बैठे कभी तस्बीह करती है, कभी सीने पे हाथ रख लेती है। अजीब हालत हो गई है। हुसैन पाक ने फरमाया अच्छा जाकर अपनी माँ को भी बुला लो। आज़ादारों ये कहना था, बच्चियां गई माँ को बुलाकर लाई। हुसैन पाक के खैमे में ये लोग बड़ी ईद कर रहे हैं मुसलमान, 10 ज़िलहज है, लोग अपनी ईदें मना रहे हैं और रसूल ज़ादियों पर ये मुसीबत आई हुई है। अल्लाह ऐसी ईद किसी घराने में ना आए जैसी मुस्लिम की बेटियों पर आई है। लिखा रिवायतों में हुसैन पाक ने चारों बीवियों को बिठा लिया, सैयदा ज़ैनब को, रुकैया को, वो दोनों बेटियों को, और कहा अच्छा बीवियों देख सकती हो तो मेरी उंगलियों में देख लो। लिखा चूही बीबी ने ऐसे किया ना उंगलियों में, हुसैन ने किया, बेटियों ने देखा तो बेटियों की चीखें निकल गई, क्योंकि मंजर अजीब था। हारिस मलऊन ने दोनों नन्हे शहजादों को ऐसे बांधा हुआ था जैसे भेड़ बकरियों को बांधे, पांव बांधे हुए, अल्लाह अकबर, कलाइयां बांधी हुई, और उसके साथ मुंह पर तमाचे मार मार के शहजादों के रुखसार काले हो गए थे। बच्चे प्यासे थे, भूखे थे, होठों पे खुश्की थी, लेकिन जालिम एक हाथ में खून आलूद तलवार लिए जिससे उसने अपने गुलाम को कत्ल किया था, और एक हाथ में दोनों बच्चों की जुल्फें पकड़कर रेत में घसीटता ला रहा था। जो ही बच्चों को बेबसी में देखा, दोनों बहनों की चीखें निकल गई। लिखा बच्चों को रेत के किनारे रखकर उस मलऊन ने एक मर्तबा अपने हाथ को सीधा किया तो अचानक नन्हा शहजादा बोला, ऐ शख्स तू हमें कत्ल करने लगा है? उसने कहा हाँ। कहा क्यों, कत्ल से डरते हो? कहा कत्ल से नहीं डरते, बस एक बात है, मरने से पहले हमारी एक शर्त पूरी कर दे। कहा क्या करूं? लालची आदमी था। कहा हमें सुबह की नमाज पढ़ने दो। कहा हमें नमाज पढ़ने दो। उसने कहा तुम तो बच्चे हो, तुम पर नमाज वाजिब नहीं हुई। शहजादा बोला अल्लाह ने वाजिब नहीं की, लेकिन जब बाबा के साथ माँ ने भेजा था ना, तो माँ ने वादा लिया था कि कोई नमाज कज़ा न करना। हमने खाना नहीं खाया मगर नमाज सारी पढ़ी है। अज़ादर सुनना था। लिखा कि जो बीबी रुकैया बैठी ना, एक मर्तबा सर झुकाए हुए थोड़ा सीधा होकर बैठ गई, नाज से इमाम हुसैन और सैयदा की तरफ देखा कि देखो माँ के कैसे ताबेदार बेटे। अज़ादर लिखा
کہا نماز پڑھ لو. بڑا شہزادہ 2 قدم آ کے بڑھا, ابھی دریا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ظالم نے آ کے پڑھ کر اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری, شہزادے کی پسلیوں میں لگی, بچہ لڑکنی کھا کر گر گیا. چھوٹا شہزادہ غصے میں کھڑا ہوا, ظالم تو نے خود تو اجازت دی تھی. کہا ادھر کدھر جا رہے ہو؟ کہا وضو کرنے جا رہا تھا. کہا وضو کی اجازت نہیں ہے, تیمم سے نماز پڑھو, کیونکہ اگر ہاشمی بچے کو پانی مل جائے تو شاید پھر جنگ کا نقشہ بدل جائے. یہ سن کر شہزادوں نے اپنے کف چڑھائے. مولا آپ کا رونا قبول کرے. اللہ شہزادوں نے کف چڑھائے. چڑھانے کے بعد ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ ریت پر ہاتھ مار کر تیمم کیا. لکھا مبین بن ابراہیم نے, کہا جو ہی بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تیمم کیا نا, سوکھے چہروں کے ساتھ, ماں سے رہا نہیں گیا. ماں کے منہ سے اچانک نکل گیا, ہائے میرے لاڈلو, تمہیں اتنا پیارا تیمم کرنے کس نے سکھایا؟ میرے لاڈلو تمہیں کس نے سکھایا یہ اتنا پیارا تیمم کرنا؟ کہا بچوں نے نماز شروع کی. بچے نماز پڑھتے آئے, ماں قصیدہ پڑھتی آئے. دیکھو بیٹیوں, اپنے بھائیوں کی نماز دیکھو, ان کے سجدے دیکھو, ان کی تلاوت دیکھو, کس طرح بڑوں کی طرح پڑھ رہے ہیں, کتنا صحیح رکوع کر رہے ہیں. لکھا ادھر نماز تمام ہوئی نہ تھی, بڑا شہزادہ ابھی سلام پڑھ رہا تھا کہ قاتل نے ہاتھ بڑھایا, تلوار ہاتھ میں تھی, بالوں سے پکڑا, تلوار چل گئی. بہنوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, ہائے ماں میرا پردیسی محمد قتل ہو گیا. عزادارو بی بی رقیہ خاموش بیٹھی رہی, ہل نہیں رہی ہے. حسین پاک کی انگلیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں قاتل بڑا چھوٹے شہزادے کی طرف بڑے کے سر کو ریت میں پھینکا, پاؤں سے ٹھوکر مار کے ننھے جسم کو پانی میں پھینک دیا. ننھا شہزادہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تھا, اس کو بالوں سے پکڑ لیا. ابراہیم نے دیکھا بڑے بھائی کا تڑپتا لاشا, ایک دم غصے سے کہا ارے ظالم, تو نے میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو قتل کیا. کہا میں تجھے بھی قتل کرنے والا ہوں. عزادارو ماں نے دیکھا بچہ چھوٹا تھا مگر ڈرا نہیں ہوا تھا. بچے کی آنکھوں میں عباس کا جلال تھا. غصے سے دیکھ کر کہا تو مجھے قتل کرے گا؟ شاید تجھے پتا نہیں میرے ماموں کا نام عباس ہے. کہا تلوار چل گئی, جسم سر سے علیحدہ ہو گیا, جسم کو پانی میں پھینکا, سر کو لے کر بالوں سے پکڑ کر وہ چل پڑا. حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے, دونوں بیٹیاں بے ہوش ہو گئی. عزادارو بی بی سیدہ زینب نے رقیہ کو گلے سے لگا لیا, ہائے میرے باپ کی بیٹی, ارے تیری تو نسل قطع ہو گئی. عزادارو روایت میں لکھا بی بی رقیہ نے سیدہ زینب کے ہاتھ پہ بوسہ دیا, دیکھے قدم پیچھے ہٹی, کہا بی بی سیدہ کی بیٹی تیرا بڑا شکریہ,